7 چیزوں میں خوشی چھپی ہوئی ہے، مینٹورز کہتے ہیں. میں اس کو ہلکے طریقے سے لے کر چلوں گا کیونکہ مجھے آگے ریسرچ بیان کرنی ہے. کہتے ہیں خوشی معاف کر دینے میں ہے. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تو تم چھوڑ دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. تو ہو گیا، اگر کوئی معاملہ ہو گیا ہے کبھی، چھوڑ دیں، ختم کریں. پن ڈراپ سائلنٹ، اس بات کا ذکر ہی نہ کریں کہ دوبارہ وہ بات ریپیٹ ہوگی، زخم تازہ ہوں گے اور صدمے بڑھیں گے، بے سکونی بڑھے گی. پھر کیا فرمایا؟ دوسری چیز، خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بھول جائے. ٹھیک ہے، ہو گیا، ختم ہو گیا. ایک کوٹیشن میرے نظر سے گزری، شادی شدہ افراد کے لیے فائدہ مند. وہ کوٹیشن کیا ہے؟ کوٹیشن یہ ہے کہ بہترین شوہر کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں بہترین شوہر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر کرے اور معمولی غلطیوں سے نظر انداز کرے، بھول جائے، اس کو اوائڈ کرے، تو بھی خوش رہے گا. خوشی بانٹنے میں ہے، روک لینے میں نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ نعمت ہے، اللہ نے دیا ہے آپ کو، آپ اس کو بانٹے. مصطفیٰ کریم کا رویہ کیا تھا؟ بخاری شریف کے مشہور حدیث پاک، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تک بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے. تو بانٹیں گے تو خوشی میں اضافہ ہوگا. خوشی اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں؟ شعب الایمان کی حدیث پاک فرمایا، غافل لوگوں میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے سوکھے درختوں میں سرسبز درخت ہو. یعنی جہاں سارے درخت سوکھ گئے، ایک درخت سرسبز ہے. تو فرمایا غافلوں میں اللہ کی یاد کرنے والا ایسا ہی ہے. تو اس سے بھی، اللہ کی یاد سے بھی دل خوش ہوتا ہے. سیکھنا بہت ضروری ہے، کچھ نیا سیکھیں، اس سے بھی خوشی ملتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن. اسے یعنی رب العالمین کو ہر دن ایک کام ہے. یہ میں سمجھاتا ہوں، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، آیت نمبر 29. یہ تھوڑی مشکل مقام ہے، اس کو سمجھیں. توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کا معنی پوچھا. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اسے ہر روز ایک کام ہے، اسے ہر دن ایک کام ہے. اس وزیر نے کہا مجھے آپ ایک دن کی مہلت دیں، میں غور کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. رب العالمین نے اس آیت کے حصے میں کیا فرمانا چاہا ہے اپنے بندوں سے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے ایک دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس آیت کو حل کر کے آؤ میرے پاس. وزیر گھر گیا، سوچ رہا ہے، فکر مند ہے کہ کیا جواب ہو سکتا ہے اس آیت کا. اس وزیر کا غلام بڑا تیز تھا، سمجھدار تھا. اس نے دیکھا کہ وزیر پریشان ہے. کہا کیا ہوا جناب، آپ کیوں پریشان؟ میں بادشاہ سلامت نے اس آیت کا معنی پوچھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا جواب. اور میں اس آیت کا معنی پوچھا ہے، کون سا مشکل ہے؟ اس آیت کا معنی پوچھا ہے، کون سا مشکل ہے؟ میں بیان کر دوں گا. تیرے کو آتا ہے؟ آتا ہے مجھے. ٹھیک ہے، کل تیرے کو لے جاؤں گا بادشاہ کے پاس. وہ بادشاہ کے پاس لے گیا. وہ وزیر کا غلام بادشاہ کے پاس آیا. فرمایا بادشاہ آپ نے یہ پوچھا کہ کل یوم ہوا فی شان، اسے ہر دن ایک کام ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے. بیمار کو تندرستی دیتا ہے، تندرست کو بیمار کرتا ہے. مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور ذلیلوں کو عزت دیتا ہے. مالداروں کو محتاج کرتا ہے، محتاجوں کو مالدار کر دیتا ہے. بادشاہ نے غلام کا یہ جواب پسند کر لیا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو خلعت وزارت پہنائی جائے. غلام نے وزیر سے کہا ہے آقا یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے کہ میں کہاں غلام تھا اور مجھے وزارت کی خلعت پہنائی جا رہی ہے. تو انسان کوشش کرے، بندوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ روزانہ نیا کرنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ویلیوز کو ایڈ کریں، کچھ نہ کچھ نیا کریں تاکہ آپ کی زندگی سے دوسرے لوگ جو کنیکٹ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ڈیلی بیسس پر بھی ملتا رہے. لیکن یہ ساری کی ساری باتیں آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کریں گی. آپ کی سوچ اس طور پر ہونی چاہیے، آپ اپنا ذہن اس طور پر بنائیں کہ مجھے کچھ کر کے جانا ہے. جس کا ویژن ہی نہیں ہے زندگی کا کوئی، اور صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، کام پر گئے، آئے، کھانا کھایا،
سو گئے, دوستوں میں ملے, اور یہی زندگی کا روٹین ہے, تو پھر یہ سب چیزیں خاک سمجھ میں نہیں آئیں گی. چھٹا پوائنٹ کیا دیا خوش رہنے کے لیے؟ فرمایا خوشی رشتوں میں ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی, پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کیے. سسرال سے ہی انسان کا خاندان چلا نا, پھر شادی ہوتی ہے, سسرال, پھر خاندان بنتا ہے, آگے مزید افزائش نسل ہوتی ہے. تو یہ رشتوں کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا. ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا خوش رہنے کے لیے, فرمایا اپنی زندگی کو قبول کر لینے میں خوشی ملتی ہے. جو ہے, جیسا ہے, جس طریقے سے ہے, اس کو قبول کریں تو سکون میں آ جائیں گے. اگر اس پر کرتے رہیں تو پھر بے سکونی بڑھے گی. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو بہت ہی زیادہ فراغ باطنی یعنی دلی سکون میں دیکھا گیا ہے. جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے آپ کے دلی سکون میں ہیں. آپ کو اس دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی آزمائش ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی فکر نہیں ہے آپ کو, مطمئن نظر آتے ہیں جب بھی دیکھا جائے. کیا جواب دیا خواجہ صاحب نے؟ خواجہ صاحب نے جو جواب دیا سنیں اس کو. فرمایا جس قدر غم اور پریشانی مجھے اس جہان میں ہے کسی اور کو نہیں ہوگی. کیوں؟ فرمایا میرے پاس اتنی زیادہ مخلوق آتی ہے اور اپنے دکھڑے مجھے سناتی ہے, سب کی پریشانیوں کا بوجھ میرے دل پر آتا ہے. اور وہ دل بہت عجیب ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا غم سنے اور اسے اس پر کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. مسلمان کا غم سنا ہے تو آپ کا دل بھی بجھنا چاہیے, آپ کے چہرے کی فیلنگز ایسی ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ کو اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہا ہے تو آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ بھی غمزدہ ہو جائیں. تو فرمایا کہ جتنے غم میرے پاس ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے, لیکن میں اپنے غم کسی کو ظاہر نہیں کرتا. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.